اے کلموہی مرن جوگی اٹھ کر صحن کی جھاڑو نکال، جلدی سے پھر آج کام پر چلنا میرے ساتھ۔ زلیخا نے اپنی بات رد ہوتی دیکھ کر بھاگ بھری کو دو دھوکے جڑے، جس نے قد کاٹ تو خوب نکال لیا تھا مگر عقل کہیں گٹوں میں ہی دم توڑ چکی تھی، اور کچے من بھاگتی مرغیوں اور چوزوں کو مخصوص آواز نکال کر ڈربے کی جانب دھکیلنے لگی۔ کمرہ خالی تھا، اس کے دل کی مانند ویران وہ گئی تھی تو زندگی کے سارے رنگ اپنے ساتھ سمیٹ کر لے گئی۔ جینے کی تمام طرح آسائشات ہونے کے باوجود بھی زندگی اتنی بے آرام تھی کہ اسے ایک پل بھی قرار نصیب نہ تھا۔ واصفہ مرزا شہر کے جانے مانے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی، جو اس کے ماموں زاد تھی، جو اپنی منگنی ٹوٹنے کا غم دل پر لے بیٹھی تھی۔ لوہا گرم تھا اور موقع بھی خوب، لہٰذا اس نے اپنی وفا کا مرہم محبت بنا کر واصفہ کے ٹوٹے دل پہ لگانا شروع کر دیا۔ یوں منگیتر کی بے وفائی کا اثر آہستہ آہستہ شکست خوردہ ہو کے بے دم ہو گیا اور وہ ابتسام کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ اس کی زیست مثل بہارا محو رقص ہوئی۔ واٹ! شہنیلا کو 1000 واٹ کا کرنٹ لگا۔ بات ہی ایسی تھی، توقع کے برخلاف، امید سے بڑھ کر۔ فون پر دوسری جانب ابتسام کی بہن ملک کی جانی مانی ماڈل شہزین نے خفگی سے ابرو اچکا کر آنکھوں کو نخوت سے مٹکایا اور گردن کو حرکت دی۔ بیبی اور تمہارا؟ حیرت تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کبھی پوری بات بھی سن لیا کرو۔ ابتسام بھائی کا بیبی میرے پاس ہے۔ ابھی تو نوکر ہی سنبھال رہے ہیں مگر مجھے کسی اچھی میڈ کی تلاش ہے۔ تمہاری نظر میں کوئی ہو تو پلیز بتا دینا۔ اچھا ویسے تم کیوں بیبی کے چکر میں پڑ گئیں؟ ڈاکٹر ہونے کے ناطے ابھی پچھلے مہینے اس کا بھاشن اسے اچھی طرح یاد تھا۔ ارے وہ سیلفش واصفہ بچہ منہ پر مار کر اپنے ایکس لور کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ آج کل تعلقات بحال ہوئے تو شادی سے بھی فارغ ہو گئی۔ شہرین کے لہجے میں نفرت گھلی۔ شہنیلا کی تشفی ہو گئی۔ بھاگ بھری حیرت سے دیدے پھاڑے یہ شاندار گھر دیکھ رہی تھی۔ ماں نے گھوری ماری تو ماں کے ساتھ کام میں لگ گئی۔ کام ختم ہوا تو زلیخا بیگم صاحبہ فرحین کے ساتھ کھانا پکوانے لگی۔ دراصل آج ان کی بیٹی کے متوقع سسرالی رشتہ داروں نے آنا تھا، لہٰذا کام معمول سے زیادہ تھا۔ صفائی کروا کر بھاگ بھری ماں سے نظر بچا کر لان کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کے ساتھ آئے بچوں کے ساتھ مل کر اس نے لان میں خوب دھماک چوکڑی مچائی۔ زلیخا دل ہی دل میں تل ملائی۔ بھاگ بھری کی ٹھکائی لگانے کی خواہش دل میں انگڑائی لے کر رہ گئی اور وہ بس ہاتھ کو جا کر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی کہ جہاں اولاد کی پرائے گھر میں درگت بنانا کچھ مناسب نہ لگا۔ نوکری عزیز تھی، لہٰذا لشتم پشتم کام بتا کر بھاگ بھری کو لے کر گھر سدھاری۔ گھر آ کر جو حال کیا وہ الگ کہانی ہے۔ وہ اس کے کاٹ کے قریب بیٹھا تھا جو خالی تھا، جس کی بدولت اس کے دل کا ایک نرم گوشہ لہو رنگ تھا۔ آج پھر شہزین کا فون آیا تھا کہ میڈ نہیں ملی۔ طلحہ انوس ناتجربہ کار ملازمن کے پاس تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ دور دور تک ایک یہی بہن کا رشتہ تھا جس پر وہ اعتبار کر سکتا تھا، یا یوں کہیں کہ جس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اس کے بچے سے محبت کر سکتی ہے۔ مگر محبت کرنا اور محبت سے پرورش کرنا دو مختلف چیزیں ہیں، اور یقیناً آخر ذکر سے ہر شہزین مستثنیٰ تھی۔ ماں کام پر نکلی اور بھاگ بھری کو سمجھو آزادی کا پیام مل گیا۔ فوراً ارد گرد کے گھروں کے اسکول مدرسوں سے فارغ بچوں کی آنگن میں جمع کیے شور مچانے لگی۔ حتیٰ کہ کمرے میں کونے میں پڑی چارپائی پر پڑے نحیف اور بیمار باپ کو بانگ دہل گالیاں کوسنے جاری کرنے پڑے۔ تب کہیں جا کر بھاگ بھری نے بچوں کو ان کے گھروں کو روانہ کیا اور خود بھی سکون سے بیٹھی۔ اس دوران وہ بری طرح ہانپ چکی تھی۔ سانولی رنگت پسینے اور گرمی کی بدولت مزید پکا پن اختیار کر گئی۔ شام کو ماں گھر آئی تو باپ نے شکایتوں کا وہ دفتر کھولا کہ ماں کو آج جو شبہ تھا وہ بھی دور ہو گیا کہ یہ کمبخت بھاگ بھری ہی اس کے بھاگ بند کروانے کے لیے اس کی زندگی میں وارد ہوئی ہے۔ ساری عمر کی پریشانیاں ایک طرف اور بھاگ بھری کی نحوست ایک طرف۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھی بس یہی سوچتی رہی، جبکہ بھاگ بھری صحن میں بیٹھی جانے کیا سوچے مسکرائے جا رہی تھی۔
یہ وہ فون پر بے حد عجلت بھرے انداز میں بات کر رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری بھائی، روشن والوں کے ساتھ کام کرنا میرے لیے بڑی اچیومنٹ ہے۔ چھوٹی موٹی آفر ہوتی تو انکار کر دیتی۔ امریکہ کی شوٹنگ مکمل ہوئی تو پاکستان آ کر ضرور طلحہ کو لک آفٹر کر پاؤں گی۔ ابھی میں نائلہ ملازمہ کے ساتھ واپس بھیج رہی ہوں۔ اس سے فون بند ہوا تو وہ بے بس سا بیٹھا رہ گیا۔ چند ثانیے کے بعد اپنی کنپٹیاں سے لا کر آفس سے نکل آیا، کیونکہ نائلہ سے پہلے یقیناً اسے گھر پہنچنا تھا۔ اس نے نائلہ کو بھاری بھرکم معاوضے کی پیشکش کر کے ہائر کر لیا۔ بچے اور میڈ کی نگرانی کے لیے بھی خاتون کا ہونا بے حد ضروری تھا، لہٰذا کافی سوچ بچار کے بعد اسے اپنی مرحومہ ماں کی دوست آنٹی فرحین کا خیال آیا تو انہیں فون پر تمام تفصیلات سے آگاہ کر کے مدد کی اپیل کر دی۔ بیٹا میڈ ہے تو یقیناً وہ طلحہ کا بہتر طور پر خیال رکھ لے گی، تم ضروریات سے زیادہ پوزیسو ہو رہے ہو۔ پسو پیش کر کے انہوں نے دامن بچانا چاہا، اس کا دل بند سا ہو گیا۔ انہوں نے مکمل طور پر انکار بھی نہ کیا تھا، سو گنجائش ابھی باقی تھی۔ آنٹی پلیز، واصفہ نے خلا کا نوٹس نہ بھیجا ہوتا تو میں کسی طرح اسے ہی منا لیتا۔ ایکچولی طلحہ کے لیے میرا کسی پر ٹرسٹ کرنے کو دل نہیں مانتا۔ آپ اگر اس کی روندی آواز سن کر آنٹی فرحین کو تو رحم ہی آ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم طلحہ کو میڈ کے ساتھ یہاں چھوڑ دو، میں کمرہ سیٹ کروا دیتی ہوں۔ بہت شکریہ آنٹی، شہزین کے پاکستان لوٹنے تک آپ کو زحمت اٹھانا پڑے گی۔ وہ متشکر ہوا، ساتھ ہی وضاحت بھی مقدم جانی۔ وہ طلحہ کو گود میں اٹھائے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو بڑی سی فٹ بال نے اس کے قدم بوسی کی۔ اس نے ناگواری سے جیسے اپنی کھیڑی کی نوک رسید کر دی۔ دفتن سامنے سے گلی میں دوپٹہ پھیلائے گھبرائی ہوئی بھاگ بھری وارد ہوئی۔ ابتسام کی گود میں گول مٹول خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کی گھبراہٹ مسرت میں سیاحت کر گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ذرا سا اچک کر بغور طلحہ کو دیکھا۔ صاحب جی، بچہ اللہ کتنا پیارا ہے، اس کی آنکھوں میں جگنو چمکے جو اس کی سانولی رنگت کو مات دے کر اسے بے حد حسین مورت میں تبدیل کر گئی۔ ابتسام نے ان محبت سے مزین دلکش رنگوں کو بے حد انہماک اور دلچسپی سے دیکھا۔ وہ رنگ جو لاشعوری طور پر اپنے بچے کے لیے ہر آنکھ میں تلاش کر رہا تھا۔ پہلے واصفہ، پھر شہزین، نائلہ اور اب فرحین آنٹی کے پاس بھی اس مقصد کے تحت آیا تھا، مگر وہ محبت اور بے قراری بھاگ بھری کی آنکھوں میں لکھ دی گئی تھی۔ اس نے پڑھی اور بہت دل سے پڑھی۔ بھاگ بھری پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب اس نے بنا نفرت و کراہت طلحہ کو اس کی پھیلائی باہوں میں تھما دیا۔ وہ مسرت بھرے انداز میں اس سے کھیلنے لگی۔ ابتسام نے پرسوچ انداز میں اس کے ساتھ بیرونی جانب قدم بڑھا دیے کہ بھاگ بھری کی سنگت کے حصول کے لیے آنٹی فرحین سے بات کرنا ضروری تھی۔ انہیں تو مارے باندھے اپنے سر پڑ جانے والی کی ذمہ داری سے چھٹکارا مقصود تھا، لہٰذا کوئی اعتراض نہ ہوا۔ چند ہی دنوں میں زلیخا کو اندازہ ہو گیا کہ بھاگ بھری واقعی بھاگ بھری تھی، اور یہ سچ بات تھی۔